دیکھیں دنیا کے سامنے انڈیا کلیم کرتا ہے کہ بہت بڑی آبادی کا ملک ہے، بہت بڑی ڈیموکریسی ہے، بہت بڑی معاشی طاقت ہے، تو ان کی انٹیلیجنس کون تھی اگر انہوں نے الزام یہی لگانا تھا؟ اتنا اوپن سپاٹ ہے دنیا بھر کے یا انڈیا کے ٹورسٹ گئے ہوئے ہیں، ایل او سی پہ بھاڑ ہے، ایل او سی پہ پابندی ہے۔ سردار صاحب آپ سے آغاز کرتا ہوں کہ یہ میڈیا پورا اسی پہ فوکس کیے ہوئے، پہلگام میں جو کچھ ہوا، فالس فلیگ پہلے سے ہی سوشل میڈیا پہ وائرل ہونا شروع ہو گیا۔ یہ ہمارے ہاں سے نہیں، ہندوستان کے اپنے حلقے جرنلسٹ کشمیر سے اور بھارت سے مختلف ریاستوں سے، آسام کے ایک رکن نے، مسلمان رکن پارلیمنٹ نے کہا کہ یہ ان کا اپنا ہے تو اس کو اریسٹ کر لیا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس پلان کے پیچھے کیا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پہ جیسے آپ نے انٹرو میں بھی کہا کہ ہندوستان نے جو اپنی ریاستوں کے اندر جو شورش ہے، یہ بغاوت ہے، اس کو دبانے کے لیے، اور شاید جو کوئی اکا دکا پاکستان کے یا پاکستانی مسلمانوں کے خلاف کے انٹرنیشنل کو لابی بیٹھی ہوئی ہے، اس کو خوش کرنے کے لیے، اعتماد میں لینے کے لیے انہوں نے یہ ڈرامہ رچایا۔ ساری دنیا کو پتہ ہے، سارا میڈیا کو پتہ ہے کہ اتنا کوئک ایکشن کے 10 منٹ بعد ایک ایف آئی آر، اور وہ ایک رٹے رٹائے جملے سرحد پار سے یہ ہوا اور باقی یہ پہلے سے تیار، میں سمجھتا ہوں کمپوز ہوئی پڑی تھی ایک ایف آئی آر۔ تو یہ انہوں نے جو فالس فلیگ آپریشن کا نام دیا اس کو، تو یقیناً میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کی، پاکستانی میڈیا کی محنت، پاکستانی قوم کی محنت، اور ایون دین غیر جانبدار انڈین میڈیا یا سوشل میڈیا یا انڈین لوگوں نے بھی اس کو ایکسپوز کر دیا، اور یہ واپس ہندوستان کے اپنے کھاتے میں یہ بات پڑ گئی۔ یہ آج کی بات نہیں ہے، بالخصوص جب بھی کوئی امریکن ڈپلومیٹ پریزیڈنٹ آیا، انہوں نے ایک نیا ڈرامہ رچا دیا، اور یہ روایت ہے انڈیا کی، کوئی آج کی بات نہیں ہے۔ اب باوجود اس کے کہ بہت دفعہ ان کو منہ کی کھانی پڑی، اور اس دفعہ تو انہوں نے حد ہی کر دی کہ نہایت معصوم لوگوں کو قتل کر کے، تو انہوں نے یہ پاکستان کے کھاتے میں یا جموں کشمیر کے لوگوں کے کھاتے میں یہ بات ڈال لی۔ بہت بڑی طویل ہندوستانی بربریت کے باوجود، بہت بڑا پیسہ خرچ کرنے کے باوجود، پاکستان کی ٹوٹل فوج کے برابر جموں کشمیر میں فوج رکھنے کے باوجود، جب انہوں نے یہ محسوس کیا کہ یہ کشمیری آزادی اور رائے شماری سے پیچھے نہیں ہٹتے، تو پھر انہوں نے ایک نئے طریقے سے، ایک وہی پرانی طریقے سے ایک نئی چال چلی ہے جو یہ پہلگام میں یہ انسیڈنٹ کروایا ہے۔ لیکن میں اس موقع پہ مبارکباد دیتا ہوں پاکستانی قوم کو، پاکستان کی مسلح افواج کو، چیف آف آرمی اسٹاف کو، گورنمنٹ کو، بلا تخصیص سیاسی نظریات کے، کہ یک زبان ہو کے جو پیغام دیا گیا، اور میڈیا کو اس سے خاصے وہ ڈیفینسو ہوئے، اور نہ صرف وہ ڈیفینسو ہوئے، ہر بات تو یہاں نہیں آ سکتی، ظاہر ہے وہاں تو بہت ساری بین ہے، خاص طور پہ جموں کشمیر میں میڈیا پہ، لیکن جو اکا دکا سوشل میڈیا کے حوالے سے ہم تک باتیں آئیں، جو ان کی اپنی آئی تھنک انٹیریئر منسٹر کی پریزنس میں جو سوالات اٹھے، دیکھیں دنیا کے سامنے انڈیا کلیم کرتا ہے کہ بہت بڑی آبادی کا ملک ہے، بہت بڑی ڈیموکریسی ہے، بہت بڑی معاشی طاقت ہے، تو ان کی انٹیلیجنس کون تھی اگر انہوں نے الزام یہی لگانا تھا؟ اتنا اوپن سپاٹ ہے دنیا بھر کے یا انڈیا کے ٹورسٹ گئے ہوئے ہیں، ایل او سی پہ بھاڑ ہے، ایل او سی پہ پابندی ہے، صرف ایک الزام لگانا تھا اور بہانہ کرنا تھا، اور اپنے آپ کو اپنی انسرجنسی کی توجہ ہٹانے کے لیے، میں تو یہ سمجھتا ہوں۔ سردار عتیق صاحب بھی کہ وہ بڑے پیشنیٹ ہیں، آپ کے خطے کے لوگ سارے کھڑے، جو انڈیا چاہتا ہے پروپیگیشن۔ ہم نے پہلے بھی بات کی کہ آزاد مبصرین کا آپ نہیں سمجھتے وفد آ جائے انٹرنیشنل کمیونٹی کا، جرنلسٹ کا، وہ کشمیر اس حصے کو بھی دیکھے، اس حصے کو بھی دیکھے، فیصلہ دنیا کر لے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اس میں پہلی بات یہ ہے جی کہ یہ جو چھوٹا موٹی اٹیمپٹ کیا ہے انڈیا نے، یہ ایک انیکسس ہے۔ ٹھیک، آپ انڈیا اسرائیل بھی کہہ سکتے ہیں، اور بھی کوئی بین الاقوامی ملک شامل ہو سکتا ہے۔ وہی ٹھیکیدار ہیں، وہی ڈیلیگیشن ہیں، وہی آ کے کیا دیکھیں گے؟ شاید ان کی غلط فہمی ہے کہ کسی طرح کوئی فلسطین کے حوالے سے کوئی مہم جوئی کی جائے۔ فلسطین کے جو پڑوسی مسلمان ملک تھے، انہوں نے کوئی اس طرح خاطر خواہ ان کے مدد نہیں کی جیسے کر سکتے تھے۔ نہ ہی فلسطینیوں کی کوئی ہسٹری ہے کہ انہوں نے لڑکے آزادی حاصل کی، بیچارے جدوجہد ہی کر رہے ہیں، شہید ہی ہو رہے ہیں، آج بھی ان پہ ظلم۔ ہماری تو ایک تاریخ ہے، یہی انڈیا تھا، یہی رقبہ تھا، یہی آبادی تھی، یہی اس کی فوج تھی۔ آزاد کشمیر میں یہ جو خطہ آزاد ہوا، لوگوں نے لڑکے آزاد کیا، 40 لاکھ آبادی ہے، ہم نے تو جدوجہد کر کے لی، اور وہ آج بھی تیار ہے
ہندوستان اگر کہیں کہ پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے نیشنلی انٹرنیشنلی یا میڈیا پہ یہ بات کہے کہ کوئی پاکستان کے لوگ آ کے یہاں لڑ رہے ہیں، جدوجہد کر رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں، تو وہ درست ہے. ہمیں تو نہیں کو روک سکتا، جموں کشمیر کے لوگوں کو تو نہیں کو روک سکتا. ہمارا تو اپنا وطن ہے، ہمارا تو اپنا ملک ہے. ہم ادھر جدوجہد کریں، ہم ادھر کریں. اور یہ خطہ ہم نے یہ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا انڈین میڈیا پہ اسپیسیفکلی جس علاقے سے میرا تعلق ہے پونچھ ڈویژن، کہ یہ راولا کوٹ سے جی سازش بنی پہلگام اس فالس فلیگ آپریشن کی. جناب راولا کوٹ ضلع کی یا ہمارے ڈویژن کی کوئی 10 لاکھ آبادی ہے. 10 لاکھ میں سے 20 لاکھ ہم مرد 5 لاکھ مرد کر دیں، 4 لاکھ نوجوان کر لیں. وہ ہر گھر شہداء اور غازیوں کے وارث ہیں. اور ہم تو بلنٹلی کہتے ہیں کھولیں راستہ، انڈیا بھی دیکھ لیں، ہم بھی دیکھ لیں. ہم ظاہر ہم اپنے بھائیوں کی اور اس خطے کی، ہمارا خطہ جب تک آزاد نہیں ہوتا تو ہم تو سکون سے بیٹھ ہی نہیں سکتے. ہم نے تو یہ جدوجہد کر کے لے لیا، لیکن وہ لوگ اس وقت اس طریقے سے نہیں کر سکے. اور بعد میں 1 لاکھ قربان ہوا مقبوضہ جموں کشمیر کا. 1 لاکھ دنیا کی ہسٹری ہے. تو یہ پاکستان پہ تو الزام لگ سکتے ہیں، ہم پہ نہیں لگ سکتے. مختصر بات یہ ہے کہ یہ ہیلے بنے، یہ کہیں اور اگر کانسپریسی تھیوری چل رہی ہے کسی اور جگہ، یہ اگر کسی اور کوئی راہ کی یا ہندوتوا کی کوئی سوچ ہے، تو ساتھ ان کو سوچنا چاہیے کہ یہی صورتحال تھی 47 میں ہم نے اتنا بڑا علاقہ آزاد کروایا. یہی صورتحال تھی 3-4 دہیوں سے انڈیا کی ڈیفرنٹ ایٹمس ابھی نندن پہ آ کے ختم ہوئی. یہی صورتحال ہے دونوں نیوکلر پارز ہیں. اور 1400 سال پہلے ہمارے نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے بعد آج تک کم از کم اس خطے میں کوئی حدی اکثریت پہ کبھی بھی ہم نے کسی پہ فتح نہیں کی. ہم تو ایمانی قوت سے ہمیشہ فتح کرتے رہے، ہمیشہ جنگیں جیتتے رہے، جہاد جیتتے رہے، اسی انڈیا سے بھی. تو بے شک جتنی بڑی آبادی ہو، جتنی بڑی فوج ہو، یہ مسئلہ نہیں ہے. نیوکلر پارز ہیں اور ساتھ پہاڑی علاقہ ہمارا. اگر کسی کی کوئی غلط فہمی، جموں کشمیر سارا پہاڑی علاقہ ہے. تو ایک دفعہ اگر یہ مذہبی انڈیا چکھنا چاہتا ہے تو وہ بھی چکھ لے. اگر ہم کوئی زیادہ اللہ معاف کرے بڑی بات نہ کرے تو 47 کی تاریخ دو رہے ہیں، اس کو پتہ چل جائے. جی سردار صاحب کیا کرنا چاہیے اب اس کے بعد؟ ون لائنر دے. ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس، میرے پاس، امریکہ میں، ہر جگہ انڈین میڈیا کے تھرو یہ بات آئی ہے نا کہ پہلگام میں یہ ہوا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو اور حکومت پاکستان کو پوری دنیا میں یہ بات اسٹیبلش کرنی چاہیے کہ انڈیا کے 7 چینلز نے پاکستان کے سب سے بڑے عہدے کے فرد صدر مملکت آصف زرداری کو 4 دن مرا ہوا شو کیا. یہ کریڈیبلٹی ہے انڈین میڈیا کی. تو یہ دنیا کو بتانا چاہیے کہ پڑوسی ملک کے صدر کو اگر یہ جھوٹا مار سکتے ہیں تو پھر یہ فالس فلیگ آپریشن کیا ہے. نمبر 2، پاکستان کو ڈیمانڈ کرنی چاہیے کہ انڈیا نے جو باڑ لگائی ہے، پاکستان نے تو نہیں لگائی، اس کو ہٹا دیں. کشمیری اپنی جنگ بھی خود لڑیں گے، بات بھی خود. انہوں نے باڑ لگائی ہوئی کیوں ہے جس کی پروٹیکشن بھی نہیں کر سکتے، اور پاکستان پہ آزاد کشمیر کا آپ کا مطالبہ ہے باڑ ختم ہو جائے. میں کہتا ہوں ڈیمانڈ کرنی چاہیے. اور آخری بات کہ جموں کشمیر کے لوگ اور بالخصوص آزاد کشمیر کے لوگ 40 لاکھ بیرون ملک کو چھوڑ کے اس وقت موجود ہے. کوئی ایسی ایڈونچر جو مجھے لگتا ہے انڈیا چھوٹا موٹا کرے گا، ہم یہ روایتی فکرانی کے پاک فوج کے پیچھے کھڑے ہیں، ساتھ کھڑے. ہمیں باڑ کھولے، ہم آگے ہوں گے اور ہمارا سپہ سالار قیادت کرے پیچھے سے. یہ ساری زندگی کے لیے یہ جو مخمصہ ہے، یہ جو جھگڑا ہے، اس کو ختم کرے. آخری بات کہ ہم ڈیمانڈ کیا کرتے ہیں، ہم کوئی ڈیمانڈ نہیں کرتے. پاکستان ہمارا وکیل کوئی ڈیمانڈ، ہم کہتے ہیں بکسا رکھیں، ہمیں رائے دینے دیں کہ ہم کدھر جانا چاہتے ہیں. یہ پوری دنیا میں اسٹیبلش ہے.